اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی شان حضرت فرما رہے ہیں کہ ہدایت والے کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ وہ صابرین بھی ہوتے ہیں، شاکرین بھی ہوتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کے خیر خلق کلہم، تو ان کی وہ کیسے وہ اللہ کے احکام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں ہوتا ہے اور باطن بھی۔ اور اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اس کا تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ فرائض واجبات اور جتنے بھی مباحات ہیں ان کو ساتھ جو دین کے کام میں معین و مددگار ہوتے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کل میں نے ان کے حضرت حکیم الامت کی ایجادات کے اوپر ان کا ایک خط فارسی کا اپنے کسی فارسی بان مرید کو لکھا، اس کا ذکر کیا کہ اعلیٰ معصیت نیست، اعلیٰ مردانگی ہر کس باشد، کتش حکم نیست۔ تو اللہ پاک نے اعضاء و جوار انسان کو دیے ہیں، اس کے عامر بھی ساتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن غض البصر کے بھی بتایا ہے کہ جب ایسی چیز آ جائے تو نظر کو جھکاؤ۔ یہ بھی ایک اللہ پاک کی ایجاد ہے، آلہ ہے آنکھوں کو دیکھنے کا، اور مثال دے دی کہ اعلیٰ مردانگی کی، تو سارے اعضاء و جوار انسان کے ایسے ہی ہیں کہ اس سے دیکھنے کے کام، اور اس سے اللہ کی اگر مرضی کے مطابق ہو تو اس پہ اجر ہے، ثواب ہے، اور اس کے خلاف ہو تو اسی جو عضو ہے اعضاء جوارح ہے اس پہ گناہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، پوچھ بھی ہوگی۔ تو ایسی جتنی ایجادات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں گھوڑوں کا اور ان چیزوں کا، سواریوں کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا یخلق ما لا تعلمون، میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جس کا ابھی تک آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تخلیق حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جو ماہرین ہوتے ہیں اس فن کے، جیسے انبیاء علیہ والسلام کے جو شروع کے انبیاء ہیں ان کے ساروں کو وحی کے ذریعے تمدن کی تعلیم دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پہ الہ آباد اور مظفر گڑھ کے تھے، سلطیہ میں بہت عرصہ مدرس رہے، گزشتہ ہمارے جمعہ کے ختم میں بھی آئے تھے۔ ہمارے وہ راحت القلوب کا عربی میں ترجمہ کر رہے تھے، کچھ صفحے لائے بھی تھے ہم لوگوں نے، اس نعمان کو میں نے حوالوں کے لیے واٹس ایپ پہ بھیج دیا تھا۔ آج ان کا انتقال ہو گیا اچانک۔ حفظ الرحمان نام تھا، الہ آباد اور شہر مظفر نگر میں قیام تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ابراہیم ڈسئی جنوبی افریقہ میں سپنگو بیچ میں، ان کی بھی گزر جانے کی خبریں آ رہی۔ کئی بزرگان دین کی آ رہی ہیں جو بعد کش تھے پرانے، وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ کوئی چارہ چاہیے آب حیات کے لیے، لیکن ان کو تو آب حیات، ان کو تو آگے والی زندگی جو ہے کامیابی کے ساتھ ادھر سے گزر گئے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اللہ حفظ الرحمان اور ان کے بچوں کی بھی پریشانیاں ختم کریں۔ اس کو شروع کرتے ہیں جی کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مضبوطی سے شریعت کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے،
تو جتنے بھی تخلیق ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فن کے ماہر کے ذہن میں فرشتہ آ کے ایک نقشہ ڈالتا ہے. اور جیسے میں وہی جو حفظ الرحمان آئے تھے تو میں نے ان کو یہ سنائی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جو زیرہ کی کڑی ہیں، کڑے ہوتے ہیں جو ایک کے ساتھ دوسرا جوڑتے ہیں، ان کی سائز کو بھی برابر رکھو، اس میں چھوٹا بڑا نہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ان کو تو وہی کے ذریعے. اور یہاں آپ آج کل کے دور میں جو فن کے ماہرین ہوں ان کے ذہن میں فرشتہ ایک خالق کا ڈالتا ہے کہ ایسے کرو تو یہ چیز بن جائے گی. نینو ٹیکنالوجی تک ہم آ گئے ہیں. جیسے پہلے ڈرون ہوتے تھے بڑے بڑے، اب وہ چند گرام کا ڈرون جو ہے آ گیا ہے مارکیٹ میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک اصل تخلیق اس کی ہے، اور فن کے ماہروں میں وہ نقشہ آ کے ڈالتے ہیں، وہ پھر اس کو ان خیالات کو نقشہ کو جوڑ جوڑ کے ایک نئی شکل آ جاتی ہے. اس کو حضرت فرما رہے کہ اعلیٰ معصیت نیست. تو یہ اعضاء و جوارے بھی اللہ کی تخلیق ہے اور یہ اعلیٰ ہیں، سواری بھی اس کی تخلیق ہے، یہ آلات ہے. اگر اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ اس پہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور اگر یہی اعضاء و جوارے اس کے خلاف استعمال کیے جائیں تو پکڑ بھی ہے اور سوال بھی ہوگا. اور تو اس میں حضرت چلا رہے ہیں مباحات اور فضولیات کے عنوان سے ہم پہنچے حضرت کی 125 نمبر PDF فائل کی جو تالیفات اشرفیہ کے ہیں اس سے ہم پہنچے. غرض جن امور مباح کو فضول کہا جاتا ہے وہ اس وقت تک فضول ہے جب ان سے دین میں کوئی نفع نہ ہو. 2099 میں بندے کا جب پہلا سفر UK کا اور جنوبی افریقہ کا ہوا تھا، جنوبی افریقہ میں ہمارے یہ سارے دوست اکابرین ہمارے ساتھی تھے. ان کو ہم نے ترغیب دی کہ اب ای فارمیٹ پہ آئیں آپ لوگ. بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے بنونی میں. مفتی افضل الیاس اس وقت تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی گزر گئے ہیں. بڑا خوب کام کیا انہوں نے. کوئی 1,500 اپنے بزرگوں کی کتابوں کی انہوں نے ترجمے کیے. آخری ترجمہ انہوں نے آپ کے مسائل اور ان کا حل حضرت لدھیانی کی شروع کی تھی، اور کچھ ان کے اوپر پریشر آئے کہ 60 ورقے جو اس میں ہیں اس کو ترجمہ نہ کرے. تو چونکہ بندے سے ان کا تعلق تھا، بندے کی طرف سے اجازت بھی تھی، کہتے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یا تو شروع نہ کرتے. اب دیانت علمی کا تقاضا تو یہ ایک ترجمہ کرو. بین القوسین کچھ لکھنا چاہتے ہو یا نیچے حاشیے میں کچھ لکھنا ہے اس کی تو تمہیں گنجائش ہے، لیکن اصل تحریر کو حذف نہ کرو، اس میں خیانت نہ کرو. وہ اصلاح المفاہیم کے اوپر حضرت لدھیانی نے کافی لکھا تھا اور سارے اکابرین نے لکھا تھا باہر کے. تو یہ ان کو میں نے کہا کہ مفتی صاحب اب لوگ ان کی بہت بڑی لائبریری تھی، نہیں آئیں گے کہ آپ کی لائبریری کی الماری کھولے، شیلف سے پھر کتاب اتاریں، پھر میز پہ بیٹھ کے اس کو کھولیں اور پڑھیں اور پھر بند کریں اور واپس رکھیں. تو اب تو جو ان کو اسکرین پہ مل رہا ہوگا وہی لیں گے. تو وہ ذہین آدمی تھے، انہوں نے پھر mufti.com اس وقت ای میل اور ویب سائٹ ڈیولپ کی. مجھے خط بھیجے جی ای میل پہ کہ اللہ حضرت آپ کو جزائے خیر دے. میری لائبریری میں 7 بچے بھی نہیں آتے تھے، اور جب سے یہ ویب سائٹ بنائی ہے 70,000 بچوں نے اس کو ٹچ کیا. تو یہ سارے فضولیات تو اس وقت ہے جب وہ فضول کاموں میں استعمال ہوں. اگر وہ نیکی کے کام میں ہے تو وہ عین ہی وہ مددگار ہیں، اور وہ سنت ہے، سنت کا درجہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.